کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا اهل لغير الله به. تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت میں یا ہڈی سے ملی ہو. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے
کہ اسے ہمارے لیے نکالو. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو. قل فللہ الحجة البالغة تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین. تو وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ کریم نے سورہ انعام کی ان مبارک آیات میں احکامات کا بھی بیان فرمایا ہے، اور حلال و حرام ہمارے لیے بڑا واضح انداز میں بیان فرما دیا گیا ہے. کیا کھانا حلال ہے اور کیا کھانا حرام ہے. ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں جب بھی کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے اور حرام سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا ہے. بالخصوص جن کا سفر دوسرے ممالک کے اندر ہوتا ہے، دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، تو ان کو اس بات کا بخوبی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کھائیں وہ حلال ہی کھائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اور ہم نے جن کا دیکھا ہے حلال کھانے کی طرف رغبت دیکھی ہے، اور جہاں میٹ وغیرہ یا اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں، میٹ اور اس سے متعلقات جو ہیں، وہ جہاں مشتبہ ہوتے ہیں کہ حلال و حرام کا تمیز یہاں نہیں رکھی گئی ہوگی یا یہاں نہیں ہوگی یا سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو وہاں پر جو اللہ کی رحمت سے دیکھا گیا ہے متقی لوگوں کا انداز کہ وہ پھر اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے پاس کچھ نہ کچھ بسکٹ وغیرہ رکھتے ہیں، فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں، یا فروٹ وغیرہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں کہ اس میں بہرحال یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو جب بھی ہم نے کھانا ہے حلال ہی کھانا ہے. اور یاد رکھیے کہ جانور کو جب بھی ذبح کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام کم از کم اتنی آواز سے لینا کہ انسان کے اپنے کان سن لیں، یہ کیا ہے، ضروری ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ جی ہاں دیکھی بھالی بات کر رہا ہوں، کہ جانور کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہوں گے تو یہ لوگ نہیں نام لیتے اللہ تعالیٰ کا. اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے. تو بہرحال ہم نے حلال کھانا ہے تو اس لیے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور پہلے ہی بول دیں کہ جانور کو جو ہے وہ ہمارے سامنے آپ ذبح کریں گے، اور جب آپ ذبح کریں تو اتنی آواز سے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے کہ ہمارے کان تک بھی آواز آئے. یوں تھوڑا کر لیں گے، تھوڑی احتیاط اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ کار ہو جائے گا. بہرحال ہم نے ایسے گوشت فروش بھی دیکھے ہیں کہ جو جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اونچی آواز سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسوں کی تعداد میں بھی کمی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو وہ جو منہ میں گٹکے یا اس طرح کی دیگر چیزیں بھر کے رکھتے ہیں اور جانور کو جو ہے وہ ذبح بھی کرتے جا رہے ہیں اور منہ ان کا بند ہی ہے، تو وہ جانور آپ کھا نہیں سکتے، وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. جان بوجھ کر اگر جو ہے وہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو اب وہ مردار ہے. بھلے اس کی گردن پر چھری چلائی گئی ہے لیکن اب وہ کیا ہے، مردار ہے. اس کا کھانا کیا ہے، حرام ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں، کلام سنیں گے انشاءاللہ. حسان بھی بڑے پیارے اسلام بھائی ہیں ہمارے، کلام سنائیں گے. موضوع میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع یہ یوں سمجھ لیجیے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر منحصر ہے، اسی پر بیسڈ کرتا ہے، اسی پر اس کی بنیاد ہے، اور اس کی ورڈنگ ہے یہ ہیں ہم. اس کا آج ہم اندازہ لگائیں کہ یہ ہیں ہم. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں خالد بھائی، میں نیکی کی دعوت کے سلسلے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ گیا، ایک انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں پر پولیس کی کوئی وہ تھی جگہ پر جہاں ہم گئے تھے نیکی کی دعوت کے لیے. تو ادھر آئینہ لگا ہوا تھا، فل سائز آئینہ تھا، یعنی بندے کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سارا جسم نظر آئے. اور اس کے اوپر ایک ورڈنگ لکھی ہوئی تھی کہ میں کیسا انسان ہوں. اس شیشے کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، میں کیسا انسان ہوں. یعنی آپ جب اس شیشے میں دیکھیں گے تو اس ورڈنگ پر آپ کی نظر لازمی پڑے گی، میں کیسا
انسان ہوں. یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بندہ کرے, اپنے آپ پر بھی غور کرے. ہم تو بلیم دوسروں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر کے آگے ہم بڑھیں گے. آپ یہ بتائیے کہ انسان کے اوپر اس کے اپنے جو عیب ہوتے ہیں یہ کھل کر کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بندہ اپنی پرابلمز, اپنے ایشوز ان کو فراموش کر دیتا ہے, ان کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں بتائیے. آپ کی کالز کو بھی, آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زبل پور. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول دغل پھول زقل پھول بدل پھول. لب پھول دغل پھول زقل پھول بدل پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. تن کا بھی ہمارے دو ہلائے نہیں ہلتا. تن کا بھی ہمارے دو ہلائے نہیں ہلتا. تن کا بھی ہمارے دو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. مانگے نہ کبھی عید نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عید نہ پھر چاہے دلہن پھول. لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. صدقے میں تیرے باپ تو کیا لائے
ماہوں کے بن بن پھول اس گلچہ دل کو بھی توئی ماہوں کے بن بن پھول سر تاب قدم تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زغل پھول بدن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مائے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول اتنا بھی مائے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول واہ جی واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مزار فائز الانوار پر، کہ جنہوں نے اتنے پیارے انداز میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو ہم تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ ہم سب کو حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ ہیں ہم آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ بات اپنے یقین میں رکھتا کہ ایک پریشانی کے بعد 10 کامل نعمتیں ہیں، اللہ اکبر، ایک مصیبت کے بعد کتنی کامل نعمتیں ہیں؟ 10 کامل نعمتیں ہیں، تو وہ اپنے رب کا نہ شکرا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔
اب مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ پرابلم اپنے پیچھے پیچھے راحتوں کو اور نعمتوں کو بھی کیا ہے گویا کہ لے کر کے آ رہا ہے. کرے کیا انسان؟ یہ کرے کہ اللہ کی ناشکری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری والے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کرے. ہم سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مہروز بھائی ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری زبان ہے وہ ذرا سی پرابلم پر، ذرا سی مشکل پر ناشکری کے جملے بولنے میں دیر کرتی نہیں. کیا کہیے گا سلمان بھائی؟ احساس کی بات ہے. جی، دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں اور اخروی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو شکر گزار فرد جو ہے نا وہ سہولت، آسانی اور نعمتوں کی فراوانی میں رہتا ہے. جی، میں ایک دنیاوی مثال سے آپ کو عرض کروں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو محسوس کریں گے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے نا اور جس پہ احسان کیا جائے اس محسن کا، احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کر دیا جائے تو یہ شکریہ گویا کہ آپ پہ کی گئی نعمت کا نا، دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک نعم البدل ہو جاتا ہے. صحیح، حقیقتاً تو نہیں ہوتا لیکن جو آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر دیتے. ٹھیک. تو جو نعمت دینے والا ہے نا جی، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے واہ، اور وہ آئندہ بھی آپ پر نعمت کرنا چاہتا ہے، نعمت آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کو سہولت اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اچھا بندہ، اچھا آدمی، یہ اچھا آدمی ہے اور یہ شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کرم نوازی ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ جو احسان ہوا ہے، یہ میرے ساتھ جو فائدے کی بات ہوئی ہے نا یہ خالد بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو خالد بھائی کو یہ بات اچھی لگے گی، دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. صحیح. اللہ رب العزت معبود ہے اور خالق ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے بھی اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے، یہ حق کا تقاضا ہے، یہ محض راضی کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حق بنتا ہے منعم کے لیے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے نعمت دی. ہم دنیا میں اپنے اعتبار اپنے آپ کو دیکھیں سلمان بھائی تو اتنی نعمتیں، نعمتوں کی بات جب بھی کرتے ہیں تو ایک لفظ ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اتنی نعمتیں. ہاں جی. اچھا بہت سارے عنوانات اور بہت ساری گفتگو جب شروع ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتی ہے کہ جس کو تو آپ گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکیں گے، اس کی تو جو باؤنڈریز ہیں وہ بہت رچ ہیں. تو یہ کیا صرف کہنے کی حد تک ہے؟ تو اگر ہمارے 2 گھنٹے ہیں اور ہم مقابلہ شروع کر دیں کہ جی نعمتیں گنوائیں، آج سلمان بھائی شروع کریں اپنی نعمتیں گنوانا اور پھر خالد بھائی اس میں ملاتے جائیں، مہروز ملاتا جائے، احسان بھائی ملاتے جائیں اور مدنی چینل کے جو کالرز ہیں ان کو بھی ہم کہیں تو یہ ہمیں یاد دلا رہے ہوں گے سلمان بھائی آپ نے اپنا چشمہ تو بیان نہیں کیا، یہ بھی تو نعمت ہے. جی. مہروز بھائی آپ نے اپنی زبان تو بیان نہیں کی، یہ بھی تو نعمت ہے. یہ کان تو بیان نہیں کرے، یہ بھی تو نعمت ہے. آپ دیکھیں سلمان بھائی کہ نعمتیں جو ہیں نا کس قدر ہیں. یعنی ہم تو بعض اوقات مادی چیزوں کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض تعلق بھی نعمت ہوتے ہیں. واہ. اگر میں اسکرین کی بات کروں کہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے، اس وقت ہم دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جو ایک تعلق ہے نا، باؤنڈنگ جو ہے اس نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. درست فرمایا. اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین کی ہمارے ساتھ باؤنڈنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو رشتے، یہ ناطے، یہ تعلق جو ہے نا یہ بھی نعمت ہے. واہ 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 واہ. آپ دیکھیے یعنی ہم تو یوں کہتے ہیں نا بات کہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، پورا جسم ہے. بالکل ہے. بھی کیا بات کی آپ نے. واہ. جو ناطے، یہ جو تعلق ہے یہ بھی تو نعمت ہے. آپ دیکھیے آپ کسی دوسرے کے محل میں جا کے نیند نہیں آئے گی، اپنے چھوٹے سے گھر میں نیند آ جائے گی. واہ. دوسرے کے اے سی میں نیند نہیں آئے گی، اپنی جناب وہ چھت کی آواز کرنے والے پنکھے میں نیند آ جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعلق ہے. واہ. یہ بھی کریشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہے. یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت مخلوق پہ تقسیم کی گئی ہے. واہ. مخلوق میں جو ہے جو ماں، باپ، خالہ، ماموں، چاچا، پھپھا کی جو رشتہ تعلق ہے تو یہ نعمتیں ہیں سلمان بھائی. ہم پانی پیتے ہیں، یہ نعمت ہے. آپ دیکھیں مطلب جن کو میسر ہے، اللہ کرم فرمائے کہ میٹھا پانی ہو، اچھا پانی جسے آپ کہتے ہیں وہ ہو اور آپ پئیں تو آپ کو ایک راحت، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ دیکھیے روٹی اور سالن الگ الگ لیتے ہیں آپ، یعنی لقمہ جب بناتے ہیں تو ابھی آپ نے وہ لقمہ زبان پہ رکھا ہے تو وہ روٹی کی بھی کیفیت بتاتا ہے لقمہ،
اور سالن کی بھی کیفیت بتاتا ہے، اور اس لقمے کو نگلنے کے بعد آپ دوسری کسی ڈش کا لقمہ اٹھاتے ہیں تو وہ اس کا بھی ٹیسٹ بتاتا ہے۔ ہاں جی، یعنی آپ دیکھیے دو چیزیں بالکل قریب قریب ہیں، یہ تو مشین بھی ایرر دینا شروع کر دے، لیکن اللہ پاک نے جو ہماری زبان دی ہے اس میں ایک ایسی کیفیت رکھی ہے کہ ہر چیز کا ذائقہ بتا رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا، مجھے بڑی اچھی لگی بات، کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور تو کریں، جب آپ ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کتنی نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں، آپ کا ہاتھ، آپ کی انگلیاں ہیں، اور جب یہ آپ لقمہ بنا کے اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں تو فوری طور پہ ناک کے ذریعے پتہ چلتا ہے جو آپ چیز کھانے لگے ہیں یہ درست کنڈیشن میں ہے کہ نہیں ہے، اس کی اسمیل بتا دیتی ہے آپ کو۔ کھانے کا خراب ہونا اسمیل سے ہی پتہ چلتا ہے، اولاً ذائقہ تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے، تو آپ کی ناک بتا دیتی ہے کہ جی یہ کھانے جیسا ہے کہ نہیں ہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، آپ کے منہ میں جاتا ہے تو آپ کے لب کھلتے ہیں، شٹر کھلتا ہے تو منہ میں جاتا ہے، زبان اس کا ذائقہ، اس کی گرمی، اس کی جو حدت ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے، دانت اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، حلق کے ذریعے سے وہ اتر رہا ہوتا ہے۔ سلمان بھائی ایک نوالا نہیں، ہم نے آج تک کتنے نوالے اتارے ہوں گے اگر ہم غور کریں، اتنی عمر ہے، صبح اٹھ کے جو ناشتہ کیا نا اس کے بھی نوالے یاد نہیں ہوں گے، لقمے یاد نہیں ہوں گے، یہ کتنے اتارے، اور آج تک کی زندگی میں کتنے اتارے۔ سلمان بھائی ایک لقمہ جو ہے نا غذائی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے، بندے کا جو ہے نا وصال ہو جائے، پانی کا گھونٹ چلا جائے مہروز بھائی۔ اور ایسا ہوا ہے، حقیقتاً ہوا ہے، جی، خود میرے عزیزوں میں ہوا ہے کہ کھانا کھاتے میں جو غذا کا لقمہ تھا وہ بجائے غذائی نالی کے گفتگو کرنے کی وجہ سے، کسی گفتگو کی وجہ سے سانس کی نالی میں چلا گیا اور 2 دن میں انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے کتنے لقمے اتر رہے ہیں؟ پرابلم کیا ہے کہ جو لقمے اتر رہے ہیں نا وہ تو یاد نہیں رہتے، جس لقمے پہ پھندا لگتا ہے وہ یاد رہتا ہے۔ تو ہماری کیفیت ہے یہ، ہماری ناک بند ہو جاتی ہے تو ہم خوشبو سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کوڑا کرکٹ پہ گندگی میں بعض اوقات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں یا آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہمارے لیے مطلب پاسبل جیسی صورت ہے نہیں، بولیں کہ ممکن ہے، شاید ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ عافیت میں رکھے، آمین۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ نعمتیں ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ قرآن نے جو ہمیں اسلوب دیا، قرآن نے جو ہمیں طریقہ بتایا، نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ ہیں، ہم کی بات ہو رہی ہے، ہمارا کردار، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے اٹھنے والے قدم، ہمارے بڑھنے والے ہاتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہیں کس شخصیت کے مالک، آپ ہیں کس خاندان کے فرد، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ ایک ڈیسنٹ اور نوبل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہے سلمان بھائی۔ ہم نعمتوں کا اگر قرآنی قانون دیکھیں نا تو قرآن نے بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تم اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ پاک تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو نعمتوں میں اضافہ دعا کرنے سے بھی یقیناً ہوتا ہے، اور دعا بھی شکر ہی کا ایک طریقہ ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ دل کی قلبی کیفیت، احساس۔ آپ کو احساس کتنا ہے؟ آپ کو احساس ہوگا نا سلمان بھائی تو آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے بھی پانی ضائع نہیں کریں گے، اور احساس نہیں ہوگا نا تو آپ خرید کر بھی پانی ضائع کر رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں احساس کی، ہم یہ غور کریں کہ دوسروں، یہ بھی ایک بات ہے، ریاکاری کی بات نہیں ہے، ریاکاری ایک دوسری چیز ہے، لیکن ہمارے کردار سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہماری زبان سے، ہماری حرکات اور سکنات سے، ہماری باڈی لینگویج سے دوسروں پہ تاثر کیا جا رہا ہے؟ آیا کہ یہ ایک شکر گزار بندہ ہے؟ آیا یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، یا نیکی کی طرف جانے والا بندہ ہے، یا اس کے برعکس؟ اس پہ ہم غور کریں۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا آپ نے مہروز بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ کیا خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے آپ نے، اور بڑی ایک اچھی ڈائمنشن کے ساتھ آپ نے عنوان کو لیا ہے شکر کے موضوع کو، کہ ہمارے جو رشتے ناطے تعلقات ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ نعمت، ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور بالکل درست بات ہے، بالکل درست بات ہے۔ اور آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ کتنی ڈائمینشنز اور کتنی جہات رکھتی ہیں، کتنی اس کی سمتیں ہیں، کتنی اس کی آپ جو کہہ سکتے ہیں برانچز ہیں، شاخیں ہیں، کہ ہمیں شاید ان شاخوں کا بھی جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوگا۔ جیسے کل میں نے ایک عنوان لیا تھا کہ مہروز بھائی ہم جو آزادی سے گھوم رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جی ہاں، اور مہروز بھائی نے جو آج عنوان لیا ہے بڑا زبردست ہے کہ ہمارے رشتے ناطے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں۔ اور میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا مہروز بھائی پروگرام میں آنے سے پہلے، جی،
آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسی مہربانی فرما رکھی ہے انسان پر کہ انسان کی بہت ساری چیزیں میرے دوست بھائی آٹومیٹک چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ آٹومیٹک چل رہی ہیں. یعنی انہیں کرنے کے لیے انسان کو کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. خود کار نظام ہے. خود کار نظام ہے. دل دیکھیے چل رہا. آٹومیٹک دھڑک رہا ہے. آپ دیکھیں نا کچھ چیزوں کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی. کھانا کھانا ہے تو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. لیکن دل دھڑک رہا ہے خود کار طریقے پر دھڑک رہا ہے. آپ دیکھیے کہ آنکھ ہے, آنکھ بھی خودکار طریقے پر کام کر رہی ہے, آٹومیٹک کام کر رہی ہے, فوکس کر رہی ہے, چیزوں کو کلیئر کر رہی ہے. اور اتنا تیز فوکس ہے میرے دوست بھائی آنکھوں کا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو کیمرہ یوز کرنے والے ہیں, بالخصوص موبائل کا کیمرہ جو یوز کرتے ہیں, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ موبائل کا کیمرہ فوکس کیسے کرتا ہے, فوکس کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ ایک آگے بات ہے. لیکن اللہ کریم نے انسان کی آنکھ میں ایک نظام رکھا ہے کہ آٹومیٹک یہ آنکھ کیا کر رہی ہے, چیزوں کو کلیئر کرتی جا رہی ہے, فوکس کرتی جا رہی ہے. جو دیکھنا ہے وہ بالکل ویژن کے اندر آ رہا ہے. ڈی فوکس بھی کرتی ہے. ڈی فوکس بھی کرتی ہے خود بخود. جی. لیکن وہ کیا ہے میروز بھائی, خود کار نظام ہے. جی. آپ دیکھیں یوں ہی اور مثالیں آپ دیکھیں, انسان کے اندر جو خون سرکولیٹ کر رہا ہے میروز بھائی, یہ بھی خود کار نظام ہے. انسان کا دماغ جو ہے میروز بھائی چل رہا ہے, اس دماغ کو چلانے کے لیے بھی کچھ کرنا نہیں پڑتا, جی خود بخود آٹومیٹکلی چل رہا ہے. اور نشو نما بھی پا رہا ہے, پھل پھول بھی رہا ہے میروز بھائی. جی. تو کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن ہماری زبان پر کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یا نہیں ہے؟ ہم صرف زبان کی بات کرنے خالد بھائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کا شکر ادا کرتے اور خود یہ ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ. گویا اس کی ترغیب بھی ہے اور خود شکر گزاری میں رب کو سجدے کیے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک کریم تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص کرم فرمایا, لوگوں کی ابتدا وہیں سے ہے, ابو البشر ہیں وہ, تو انہوں نے تیری اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا؟ جی. تو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا آدم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسے بنانے والا میں ہوں. جب اسے تسلیم کر لیا, نعمت دینے والے کو مان لیا کہ ہاں کوئی ہے جو مجھے نعمت دینے والا ہے, فرمایا میں نے اس کے شکر کو تسلیم کر لیا کہ اسے میرا شکر ادا کر دیا ہے. تو بندہ اس نہج پر آئے کہ جو احسان کرنے والا ہے, جو انعام دینے والا ہے اور جس کے ذریعے سے, جس کے سبب سے کچھ ملا ہے, وہ ہے کوئی, اس کا شکر گزار ہو, اس کے سامنے ایک اس بات کو بہرحال تسلیم کرے. یعنی بعض چیزیں بیان کرتے ہوئے سلمان بھائی زبان کبھی ساتھ نہیں دیتی کہ کون سے الفاظ لائے جائیں. رب رب ہے, اس کی نعمتیں کہاں نہیں ہیں. میں بول رہا ہوں بلکہ بزرگان دین نے یہاں تک لکھا کہ بندہ نیکی کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمایا. پھر فرمایا کہ یہ جو پہلا نیکی کرنے کا توفیق ملی تھی یہ بھی تو اللہ کی نعمت تھی, اور جو شکر کی توفیق ملی ہے یہ بھی نعمت ہی ہے. تو اللہ کا شکر کیوں کر بندہ ادا کر سکے گا جب وہ اپنی نعمت ہٹا لے, اپنی رحمت روک لے, تو پھر بندہ کسی حال پر نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بندے پر انعام فرماتا ہے کہ اسے نعمت بھی دیتا ہے اور شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر اس سے اور رب العالمین جل وعلا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ جس کو نعمت دی, شکر ادا کرنے کی توفیق دی, اس نے شکر ادا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی ہم سلمان بھائی کوئی شخص اگر کسی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہو, ان کے خرچے دے رہا ہو, تو کہا جاتا ہے کہ یار ہم تو سر تاپا اس کے احسان میں ڈوبے ہوئے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا تو فلاں نے ہمیں کھانے کو دیا تھا, ہمارے بچوں کے پہننے کے عید کے کپڑے نہیں تھے فلاں نے دیے تھے, ہمارے پاس یوں نہیں تھا. یعنی تھوڑا سا احسان پیدا تو اس نے نہیں کیا,
پیدائش کے بعد اس نے بھی اسی میں سے دیا جو اللہ نے اس کو دیا تھا، لیکن ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ ہم سرتاپا اس کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے بدن پہ کپڑا اس کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، سارے انعام، بیٹھنے کے لیے صوفہ، تو جس پنکھے کی ہوا ہم کھا رہے ہیں اس کا بل بھی یہ دے رہا ہے۔ ایک لفظ کہا جا رہا ہے کہ ہم سرتاپا اس کے احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جس سے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے احسان کے بارے میں تو ہمارا یہ کہنا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کے احسانات کتنے ہیں، اس کی نعمتیں کتنی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا لفظ ادا کیا جائے گا کہ ہم سر تاپا اس کی نعمتوں میں، اس کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کی ایک وصف کو انسان کے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے سورہ معارج میں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان بے صبر اور حریص پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، واویلا اور شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اسے روک کے رکھتا ہے۔ کوئی انعام ملتا ہے، کوئی چیزیں ملتی ہیں تو اس کا اظہار بھی دوسروں پر نہیں ہونے دیتا۔ دولت بھی آ جائے تو جناب اس کو بھی قید کر کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ عجیب سی چیز اس کی طبیعت میں گویا ہے کہ یہ اگر مصیبت سب کو بتائے گا اور راحت کا دھواں بھی نہیں نکالے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ یہ انسان کا کیسا ایک وصف ہے کہ یہ مصیبت کا تو واویلا کر رہا ہے، شکوہ و شکایت کر رہا ہے، لیکن جب اس کو بھلائی پہنچ رہی ہے تو اس کو روک کر رکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے کہ رب العالمین جل وعلا بھلائی جب بندے کو عطا فرما رہا ہے تو بھی اس کا انعام ہے، اور اگر وہ مصیبت پر شکر کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت بھی عطا فرماتا ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے۔ وہ کسی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں لو لگائے، اسی کی بارگاہ میں جھکے، اور وہاں سے لو لگائے گا نا، راحت مصیبت کے بعد آ ہی جاتی ہے۔ سلمان بھائی، کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو یہ کہتا ہو کہ میری ساری زندگی دکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کتنے انعام ملے ہوں گے۔ ارے ہم نے دکھ دیکھے ہیں، ہمارے بچے بھی دکھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دکھ دیکھے ہیں، اس کے بعد آپ کے بچے ہوئے ہیں، اور وہ نعمت تھے، ان کو تو کم از کم نعمت سے تعبیر کرتے۔ لیکن انسان جب ناشکری پر آتا ہے تو نعمتوں کو بالکل بھول جاتا ہے، صرف جناب اپنا واویلا، اپنی شکایت، اپنی مصیبت، اپنی یعنی بچپن سے لے کر اب تک میں نے تو کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ جس کا یہ کہنا ہے اللہ بچائے، ذرا غور کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے بھائی۔ کبھی سوچا کیا بچپن سے آج تک کوئی لقمہ اندر نہیں گیا؟ جس طرح مہروز بھائی بات کر رہے تھے، کیا بچپن سے اب تک کسی رشتہ دار سے کی طرف سے محبت کا کوئی پیغام نہیں ملا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوا؟ کیا آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چین کی نیند عطا نہیں فرمائی؟ کیا آپ وقت پر اٹھ نہیں جاتے؟ کیا جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ نہیں لیتے؟ جو بولنا چاہتے ہیں، منہ سے ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ ادا نہیں کر لیتے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ شکوہ شکایت یہ اللہ کو پسند نہیں، اس کو چھوڑ دیتے، اور نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اس کو بڑھاتے۔ آپ دیکھیں نعمتیں بڑھتی چلی۔ نعمتیں بڑھتی۔ یہاں پہ سلمان بھائی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں جی بالکل۔ خالد بھائی نے جو گفتگو کی نا، دیکھیں ایک ہے شکر نعمت اور ایک ہے شعور نعمت۔ واہ 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 واہ، جو شعور نعمت ہے نا، یہ پہلا اسٹیپ ہے شکر کا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں نہیں ہیں یا نعمتیں کم ہیں اور آزمائشیں زیادہ ہیں، تو یقین جانیے آپ شعور نعمت کے وصف سے محروم ہیں۔ درست فرمایا۔ اس کی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے نعمتوں کا شعور عطا فرما، آمین، کہ مجھے پتا چلے میرے حق میں نعمت ہے کیا۔ جی، ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیف ایسی ہو جو تمہارے حق میں نعمت ہو۔ اللہ اکبر۔ شہید ایسے ہی تو شہید نہیں بنتا نا، ہائے ہائے، شہید ایسے ہی شہید نہیں بنتا، وہ تکلیف سے گزر کے شہید بنتا ہے۔ واہ مہروز یہ بھائی، بڑی موٹی سی بات ہے۔ تو شہید جس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ رستہ آسانی کا نہیں ہے، یہ مشکلات کا ہے، یہ صبر کا رستہ ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ یہ
پگڈنڈی عبور کرنے کے بعد، اس پتھریلی زمین پہ چلنے کے بعد، ان مشکلات کو فیس کرنے کے بعد ایک ایسا باغ ہے جس کی رونقیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ واہ واہ واہ، دنیا میں اگر دیکھیں تو والدین، سرپرست، اساتذہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں بیٹا دیکھو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں ساری چیزیں چھوڑ دو، محنت کرو اور ایگزام کی بہترین تیاری کرو، صحیح، پھر آسانیاں پھر عیش کرو۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے، جی ہمیں احساس اور شعور نہیں ہوتا نعمتوں کا جو ہمارے پاس ہے۔ آپ دیکھیے سلمان بھائی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، گھر میں بچے ہیں، نعمت ہے، ان بچوں کی چہچہاٹ جسے آپ شور شرابہ بھی کہہ لیں، یہ بھی نعمت ہے۔ واہ، لیکن ہم سب پہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ارے شور شرابہ نہ ہو، یوں نہ ہو۔ اچھا، بعض اوقات ہم اپنی کسی بات میں ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وقت یہ برا لگتا ہے۔ لیکن یہی آپ کی فیملی کہیں چلی جاتی ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، تو آپ کو وہی گھر کی در و دیوار کاٹنے لگتے ہیں، وہ گھر کے در و دیوار جو ہیں کاٹنے لگتے ہیں، حالانکہ گھر وہی ہے جو آپ نے بنایا ہے، اس کی دیواریں بھی وہی ہیں، ساری سیٹنگ بھی وہی ہے فرنیچر کی، اور ہو سکتا ہے گھر والے آپ کے لیے 2 دن کا کھانا بھی بنا کے گئے ہو۔ واہ، لیکن اب کیونکہ گھر کے افراد نہیں ہیں تو در و دیوار تو تکنے نہیں ہے نا آپ نے، وہی نعمت تھی۔ آپ دیکھیے جب گھر والے واپس آتے ہیں، بچے واپس آتے ہیں، تو بندہ کیسا لپٹاتا ہے ان بچوں کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نعمت کا اسے تازہ تازہ احساس ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، مطلب اللہ اگر بندہ وہ کرنا چاہے نا، تھوڑا سا احساس پیدا کرے۔ اب میں تھوڑی سی ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جو بہت موٹی موٹی نہیں ہے سلمان بھائی، بڑی نہیں ہے۔ جی، آپ دیکھیں چائے بن رہی ہو، اس چائے کی جو ایک خوشبو کی لپٹ آتی ہے، تو وہ صبح صبح کیسی زبردست لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں تو اچھی لگتی ہے، تو وہ بھی تو نعمت ہے۔ واہ کھانا ہے، اس کی خوشبوئیں آتی ہیں، وہ نعمت ہے۔ واہ جی واہ، آپ کا بچہ آپ کو پانی پلاتا ہے، آج جیسے گھر پہنچے آپ تو بچے آتے ہیں نا بابا بابا کہتے ہوئے، سبھی کے گھروں میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے ایسا ہوتا ہوگا، ٹھیک، وہ احساس آپ کو کبھی ہوا؟ یہ اس سے پوچھیں، اللہ سلامت رکھے سب کی اولادوں کو، آمین، جس کی اولاد رخصت ہو گئی ہے اس کے سامنے، آئے آئے، اس سے جا کے پوچھیں، اس کے سامنے آپ اپنے بچے کو کبھی ڈانٹ کے دیکھیں، بچہ آپ کا ہوگا پھڑکے گا وہ، کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم ہوا ہے، اللہ اکبر، تو اس کا احساس کا لیول بہت بڑھ جاتا۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی والدہ کا والد کا انتقال ہو جائے، وہ دوسرے جس کے والد اور والدہ حیات ہوتے ہیں انہیں حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کہہ بھی دیتا ہے یار اپنی والد والدہ کی خدمت کرو، یہ چلے جاتے ہیں تو لوٹ کے نہیں آتے۔ ایسی بات، تو کیا ہے، نعمتوں کا احساس ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں سلمان، ہم دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، میرا سوٹ آپ کے نہیں آئے گا اور آپ کا سوٹ میرے نہیں آئے گا، بڑی نہیں میرا تو آپ کو آ جائے گا، میرا وہ جیسے آئے گا تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، پھر وہ سوٹ ہی نظر آ رہا ہوگا، میں شاید غائب ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص کی نا کیفیات الگ ہیں، درست فرمایا، اور اس کو نعمتیں اسی اعتبار سے رب کائنات نے دی ہیں جو حکیم و جلیل ہے۔ جی، آپ دیکھیے، آپ اپنے سارے بچوں کو کھانا ایک جیسا نہیں دیتے، ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے صرف دودھ پی رہا ہوتا ہے، دودھ پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی غذا ہی دودھ ہوتی ہے، اس کو نہ آپ بوٹی دیتے ہیں نہ روٹی دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دینا نہیں چاہ رہے، نہیں، اس کا وقت نہیں آیا ابھی، اور جب روٹی اور بوٹی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آپ محض دودھ نہیں پینے دیتے اسے، آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، نہیں بیٹا یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ۔ تو اسی طریقے سے اگر بچے کو نزلہ کھانسی زکام ہے تو اس ٹائپ کا فروٹ آپ اسے نہیں دیں گے گھر میں ہونے کے باوجود جو اسے نقصان دے گا، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ دیں گے آپ۔ جی، تو یہ کیا ہے، نعمتوں کی تقسیم جو ہمارے ہاتھ میں، جن نعمتوں کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم بڑے ہوشیار اور عقل مند بنتے ہیں، اور ہے بھی ہوشیاری اور عقل مندی، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، تو آپ اس اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، اور جو رب کریم ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ یہ جو شعور ہے نا سلمان بھائی، یہ جو بات ہے واہ واہ، کہ میں آپ کے اوپر اعتماد کر لوں۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کچھ ہمارے درمیان معاملہ ہوا کہ ایک چیز منگائی تھی کچھ ہم نے، مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کہیں تھے تو سلمان بھائی اور ہم سب بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بات ہو رہی تھی یہ چیز کون لائے گا، تو میں نے عرض کی تھی یہ میں لاؤں گا، تو آپ نے کہا کیسا ہوگا کیا ہوگا، میں نے کہا آپ میرے اوپر اعتماد کر لیں، ایسی بات، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی اعتماد کر لیا۔ جی،
پھر جب وہ چیز استعمال کری تو آپ کو سمجھ میں آیا، آپ نے کہا بہترین ہے. ایسی بات، تو جب آپ کسی پہ اعتماد کر رہے ہیں نا تو پھر پورا اعتماد کر لیں. ایسی بات. یہ تو مخلوق میں ہے نا خالد بھائی، میں یعنی گر رہا ہوں نا. بندہ با اعتماد ہو. ہاں بندہ، یہ ہے. بندے کی بات آپ دیکھیں مہروز بھائی، ہم نے جو آپ پر اعتماد کیا ہے تو وہ اس معاملے میں آپ سے زیادہ با اعتماد بندہ میں نہیں سمجھتا کہ میری جان پہچان میں کوئی اور ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو ایک اور مثال سے دے دیتا ہوں جہاں پہ اعتماد لازمی ہے. آپ دیکھیے بچہ آپ کی گود میں ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ جو ہے نا جسے ذرا سا شعور آتا ہے، یعنی اب میں وہ شعور کو کیسے ایکسپلین کروں، لیکن ہوتا ہے 4-6-8 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے نا اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ میں گر جاؤں گا. تو وہ نا بہت سخت گرفت کرتا ہے اپنے طور پر، آپ کے کپڑے پکڑے گا، آپ کی داڑھی پکڑ، ہم لوگوں کی داڑیاں پکڑ لیتے ہیں. صحیح. لیکن جب ہماری گود میں ہے نا بچہ، جی تو وہ اپنے آپ کو سیف زون میں سمجھتا ہے. خالد بھائی وہ ایسی اٹکھیلیاں کرتا ہے بعض اوقات. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سیف زون میں، اسے آپ کے اوپر اعتماد ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے نقصان نہیں گرنے نہیں دیں گے. آپ نہیں گرنے دو گے اسے. صحیح. تو جب ایک بچے کا اپنے ماں باپ پر یا اپنے عزیز پہ اتنا اعتماد ہے، ایک دوست کا دوسرے دوست پہ اتنا اعتماد ہے، ایون فیکٹری اونر ہے، مل چلا رہا ہے، کمپنی چلا رہا ہے، لیکن اس کا اپنے مینیجر پہ اعتماد ہے اور وہ کہتا ہے یار جو آپ کو مناسب لگے کر لو. صحیح. تو یہ کیا ہی اعتماد ہے؟ کیا ایک بندے کا اپنے خالق و مالک پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. نہیں ہونا چاہیے سے مراد یہی ہے کہ بالکل ہونا چاہیے کہ میرا رب سے بڑھ کر میری بہتری چاہنے والا کون ہے؟ اس کے پاس نعمتیں بھی ہیں، حکمت بھی ہے، حکیم ہے، وہ تدبیر بھی ہے، اور اس کا دستے قدرت دینے سے کوئی روکنے والا بھی نہیں. تو وہ جو عطا فرمائے گا وہ میرے حق میں بہتر ہے، اور جو چیز مجھے نہیں ملی پھر وہ میرے حق میں بہتر نہیں، میرے حق میں بہتر نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، چند چیزیں جو ہم عرض کر رہے ہیں، الفاظ ہمارے ہیں، ہو سکتا ہے آپ 19-20 کر کے کچھ معاملات کر کے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں، سیم ٹو سیم اپلائی نہ کر سکیں بعض صورتوں میں، لیکن یہ تھوڑا سوچیں، تھوڑا اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں کہ میں ہوں کیا اور میں کر کیا رہا ہوں، میں لوگوں کے سامنے کیسے جا رہا ہوں. جی آپ دیکھیں جب ہم جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تیار ہو کر جاتے ہیں نا سلمان بھائی، جیسی تقریب ہے، جیسی محفل ہے، اس کے اعتبار سے ہم کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ تو وہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو جو نظر آئے گا اس کی تیاری کر رہے ہیں. جی. لیکن رب کائنات صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو قلوب کو دیکھتا ہے، وہ چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تو تم اپنے اندر اس بات کا شعور پیدا کرو، تم اپنے اندر اس بات کا احساس پیدا کرو، اور آپ اپنے اندر اس بات کی لگن پیدا کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس رستے پہ کے جتنے اسٹیپ ہیں نا آپ ان کو فالو کرتے چلے جائیں. بہت اعلیٰ. تو آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں. آپ دیکھیے سورہ ابراہیم کے اندر مہروز بھائی جی جو آیت مبارکہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ ضرور اور زیادہ ملے گا. اگر تم ناشکری کرو گے تو عذاب بڑا سخت ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور ارشاد فرمایا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور انہیں بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اسی طرح کیا بات. جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث کرسی اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ. اور جو میرا ذکر نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیے ہماری ارننگ کچھ نہ کچھ تو ہے، بھلے تھوڑی ہی صحیح. کیا ہم اس تھوڑی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر اس تھوڑی پر شکر ادا نہیں کر رہے تو اندازہ لگائیں کہ اگر یہ اور زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ ناشکری کی یہ یوں سمجھ لیں یہ آکاس بیل ہے. ناشکری کیا ہے؟ آکاس بیل. آکاس بیل ہے. آپ نے محروز بھائی آپ تو سمجھتے ہوں گے آکاس بیل، سمجھتے ہیں نا؟
پہلے بھی آپ نے بیان کیا. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں نیلو تار. اوہ پنجابی نام بڑا زبردست. جی نیلو تار کہتے ہیں اس کو. آکاش بیل جب کسی جو ہے وہ درخت کے اوپر وہ پھینک دی جائے یا کسی درخت کو لگ جائے تو وہ سارے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. نیلو تار یہ کیا کرتی ہے؟ سارے پودے کو، پودا تو پودا، درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور درخت کو سکھا دیتی ہے. ہرا بھرا درخت میں روز بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا. سوکھ جاتا ہے. یہ دشمنی نکالنے کے لیے ہمارے ایریا میں پنجاب میں کیا کرتے ہیں، وہ نیلو تار وہ لیں گے اس کو اور وہ لے کے کسی کے پھلدار درخت پر پھینک دیں گے. تو آپ جس درخت پر وہ پھینک دی، اگر اس کو فوراً اس کا علاج نہیں کیا، اس کی ٹہنیاں ہی کاٹنی پڑیں گی. جن ٹہنیوں پر ہے وہ ٹہنیاں کاٹ دیں تو وہاں سے ہٹ جائے گی، تو بچت ہو جائے گی. ورنہ وہ کیا ہے کہ وہ پھیلتی جائے گی. اور میں نے ہرے بھرے درخت سوکھتے دیکھے اپنی آنکھوں سے. تو یہ ناشکری کیا ہے؟ یہ وہ آکاش بیل ہے، یہ وہ نیلو تار ہے جو آپ کی نعمتوں کے گرد جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان نعمتوں کے احساس کو، ان کے ایسنس کو یہ ختم کرتی جائے گی، یہاں تک کہ بندے کو بالکل ہی نہ شکرا بنا دے گی. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچائیں. تھوڑی نعمتیں ہیں اس پر بھی شکر ادا کریں. انکم تھوڑی ہے اس پر بھی شکر ادا کریں. اور شکر کیا ہے، شکر کو بھی سمجھیں. ناشکری کی ایک اور بات بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. بہرحال شکر کیا ہے اس کو سمجھیں. حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے اللہ تتقوی بنعمائہ علی معاصیہ. شکر یہ ہے کہ تو اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کی نافرمانی پر قوت حاصل نہ کر. اللہ اکبر کبیر. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا آگے چل کے، فرماتے ہیں اعتراف نعمت المنعم، رب نے دیا ہے اعتراف کرے میرے رب نے مجھے دیا ہے. وَأَلَّا يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِ طَاعَتِهِ، اور اس کی نافرمانی میں وہ نعمت خرچ نہ کرے. اللہ کریم نعمت دیتا ہے اور پھر انسان اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نعمت ملنے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، کتنا گڑ گڑایا تھا، کتنی دعائیں کی تھی. یعنی اپنے کیے ہوئے عمل کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں کس طرح اس کا طلبگار تھا. جی پھر اس کے جناب انعام میں وہ بہہ جاتا ہے اور یوں سمجھے کہ ہوا کے غبارے پر ہوتا ہے اور وہ غبارہ جیسے اوپر جا رہا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ اوپر جا رہا ہے. اور جب اس غبارے سے پھر ہوا نکلنی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پتنگ تو اس کی ڈور تو کسی کے ہاتھ میں ہے نا، کتنی اوپر جائے گی. اور یہاں سے اگر ڈور چھوڑ دی جائے، کاٹ دی جائے، پھر پتنگ کا کیا حال ہے؟ پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں ہے. جس کا جیسا زور چلے گا وہ اس کو نوچے گی، وہ اس کو ختم کر دے گی، پھاڑ دے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس اور شعور دونوں عطا فرمائے. مہروز بھائی کی بڑی پیاری بات لگی. لیکن یہاں پر سلمان بھائی یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اتنے انعامات ہم پر فرمائے، اتنی نوازشیں اس کی ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس پر نہیں آ رہے کہ اس کا احسان مان کر اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو روایتوں میں اس طرح کے افراد کے بارے میں بیان کیا گیا. ایک نابینا، کوڑھی اور گنجا، اس کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں یہ 3 افراد ایسے گزرے کہ اس طرح کی ان کو بیماریاں تھیں اور یہ بڑے گڑ گڑاتے تھے کہ مجھے یہ مل جائے، اس نعمت سے محروم ہوں. یعنی گنجے کو بال چاہیے، اندھے کو آنکھیں چاہیے، کوڑی کو چاہیے کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ ان کے پاس بھیجا اور وہ ان کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ میں محتاج ہوں، میری مدد کرو. وہ کہتے ہیں کہ چلو جی مدد کر دیتے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ تم دعا کرو، تمہاری تو کوئی خواہش ہو تو وہ بتاؤ. یہ اپنی خواہش بتاتے ہیں، تینوں نے اپنی اپنی ایک خواہش بتائی. اس نے ان کی خواہش بھی پوری کی. جس کو بال چاہیے تھے اس کے بال آ گئے، جس کا جسم صحیح ہونا تھا اس کا جسم صحیح ہو گیا، جس کو آنکھیں چاہیے تھی آنکھیں مل گئیں، اور پھر وہ چلا گیا. مزید مال بھی دے کر چلا گیا کہ ان کی کھیتیاں ہو گئیں، ان کے جانور زیادہ ہو گئے.
کسی اور سے پوچھا وادیوں بھی میں تجھے کیا چاہیے، اس نے کہا بھی مجھے گائیاں چاہیے، جی اس کو ایک گائے حاملہ گائے دے دی تو اس سے وہ برکت ہوئی، وہ مالدار ہو گئے، جانور ہو گئے. کوئی بکریاں کسی نے بکریاں مانگی، اس کو بکریاں دی، جس نے جو مانگا اس کو وہ مل گیا. جو مانگا وہ مل گیا اس کو. اللہ اکبر. جس نے اونٹنی مانگی اس کو اونٹنی دے دی. اور پھر اتنا ان کے مالوں میں کثرت ہوئی کہ وادیاں یا گھاٹیاں جی ان کے مالوں سے بھر گئی. ہاں جی. پھر ان کا ابتلا ہوا، پھر ان کی مزید آزمائش ہوئی کہ اب یہ جانا جائے، ان کی پہچان کروائی جائے کہ ان میں سے شکر گزار کون ہے. جی تو وہ فرشتہ جو پہلے جس بیماری میں تھا اس کے پاس اسی حالت میں آیا کہ میں نابینا ہوں، تم میری مدد کرو اور جو مال تمہیں ملا ہے اس میں سے مجھے دو. تو اب جناب اس کا جواب یہ ہے کہ میں تو پہلے سے ہی اچھا ہوں. جس کو بیماری کے بعد اچھا جسم دیا گیا اسے کہا گیا کہ یہ میرے ساتھ پریشانی ہے، میری مدد کر دو. اس نے کہا نہیں، میں تو جدی پشتی حسین و جمیل ہوں، جدی پشتی مالدار ہوں. کہا اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تیرا وہی حال ہو جائے جو پہلے تھا. اسی طرح گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی یہی کہا، لیکن گنجے نے بھی منع کیا، کہا میں تو پہلے سے ہی بال والا ہوں اور پہلے سے ہی میرے پاس اتنا مال ہے. وہ اس نے جب کہا نا بھئی تم پہلے گنجے نہیں تھے، لے یہ کیسی بات ہے؟ جیسے ہمارے ہاں بھی ہم تو جدی پشتی یوں ہیں اور تو گنجا بھی تھا تو فقیر بھی تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو جدی پشتی ایسے ہی تھا. پھر کیا ہوا خالد بھائی؟ جب یہ کہا کہ میں جدی پشتی ایسے ہی تھا تو اس نے وہی کہا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور تو پہلے ایسا نہیں تھا تو پھر تو دوبارہ اس حالت میں لوٹ جائے. دو کا معاملہ ہوا. تیسرا نابینا جب اس کے پاس فرشتہ آیا اور اس سے کہا کہ میری مدد کرو، تو اس نے کہا کہ میری بھی کسی نے مدد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا، مجھے انعام دیا، تو جو تم چاہو جتنا چاہو لے جاؤ. خذ ما شئت. واہ بھائی واہ. تو اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا. یہ تمہیں ہی رکھو اور ان کو بتا دو جو تمہارے دو دوست تھے، جو جن کا جسم میں آبلے پڑے ہوئے تھے، جو گنجا تھا، اس کو بتا دو کہ تمہارے یہ ابتلا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ تم ادا نہ کر سکے، تو اب جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت نے تم سے واپس لے لی. پھر بندہ بعد میں ہاتھ مل رہا ہوتا ہے کہ یار کاش یہی کر لیتے، کاش یوں ہی کر لیتے، کاش ایسے ہو جاتے. تو اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے سلمان بھائی کہ ہاتھ بڑھا کر دے دیتے ہیں، اللہ نے ہاتھوں کو اتنی وسعت دی ہے کہ یہ بڑھ بڑھ کر دینے والے ہیں، تو نہ بندہ خود روکے اور نہ ان کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں وہ روکیں کہ اپنے بچوں کے لیے بچا کر رکھو. دوسروں پر خرچ کر دو گے تو کیا ہوگا، بعد میں محتاج ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی محتاج نہیں ہونے دے رہا نا، وہ بعد میں بھی محتاجی نہیں دے گا، بشرط یہ کہ اس کی رضا پر بندہ راضی ہو. واہ واہ واہ. نعمتوں کی قدر وقت پہ کی جائے اور فوراً کی جائے اور ابتداءً کی جائے تو پھر جو اس کے مراتب ملتے نا، رب تبارک و تعالی اس پر بھی نعمت فرماتا ہے کہ بندہ نعمت کی قدر کرے. اور سلمان بھائی میں چاہوں گا یہاں پہ کہ ہم خالق کائنات کی نعمتوں کا شکریہ تو یقیناً ادا نہیں کر سکتے. ہمارے جو پروگرام ہے یہ بھی من وجہن بلکہ حقیقتاً یہ نعمتوں کے شکر پر مشتمل ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں کہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں. بڑی ناشکری ہے لوگوں کی بھی رشتوں میں. اس میں تو یہ کہتے ہیں نا بھی شکریہ کس چیز کا ادا کریں، خالق کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، اس پہ کیا شکریہ. بھئی جیسے حسان بھائی ہیں پروگرام میں آ رہے ہیں، کیا احسان تھوڑی کیا، پروگرام میں آ رہے ہیں ذمہ داری کہ بھئی جب بولا ہے آنا ہے تو آنا ہے، کام ہے بھئی، ایک اپنا کام کریں، شکریہ کس بات کا بھائی. جی یہ بھی ایک مینٹلٹی ہے. اچھا یہ تو میں نے تو حسان بھائی کو رکھ کے بات کر لی نا. آپ دیکھیں گھر پر آ جائیں، بچے سنبھالیں، کس نے سنبھالیں؟ خاتون خانہ بچے جو ہے وہ سنبھال رہی ہیں، بچوں کی ماں یہ سنبھال رہی ہیں گھر میں. لے یہ کون سی بات، کون سا احسان کیا؟ بچے سنبھالنا عورت کا کام ہے. کھانا بنایا، لے یہ کون سا کام ہے بھائی، کھانا بنانا بھی عورت کا کام ہے، اس نے احسان تھوڑی کیا. شکریہ کس بات کا. یہ ایک مطلب وہ ہے بھئی شوہر ہے وہ کما کے لا رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لے یہ کون سا کام ہے، ذمہ داری ہے اس کی، اس کا کام ہے یہ جو ہے وہ کما کے لائے اور ہماری ضروریات کو، ہماری جو چیزیں ہیں ان کو پورا جو ہے وہ کرے. احسان کس چیز کا ہے، شکریہ کس چیز کا؟ بھائی ذمہ داری ادا کرو اپنا. یہ بھی ایک فریز مینٹلٹی وہ ہے معاشرے کے اندر. حالانکہ جو ہے نا انسان پسند کرتا. سلمان بھائی مجھے خود اس کا تجربہ ہوا. میری بیٹی چھوٹی ہے تو اس نے کوئی چیز منگائی تھی، میں لے گیا تھا، تو
تو میں نے دے دی اور انہوں نے استعمال وغیرہ کری. تو کچھ دیر کے بعد نا میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ, تو میرے پاس آئی تو مجھ سے کہتی ہے بابا شکریہ آپ کا, تھینک یو. پھر مجھے پیار کیا تو یہ مجھے اچھا لگا. حالانکہ میری بیٹی ہے, ماشاء نارملی الحمدللہ سب بچوں کی طرح جیسے سب کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوتی ہے. جیسے سب اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں, جائز خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں, تو میں بھی چاہتا ہوں. لیکن اس کا شکریہ ادا کرنا دیکھیں اتنا اچھا لگا کہ میں بھی بیان کر رہا ہوں. جی. تو یہ کیا ہے, آپ شکریہ ادا کریں, اپنے والدین کا ادا کریں, خالہ ماموں پھپھی رشتے ناتے جو بھی ہے, جہاں پر بھی بچوں کی ماں کا بھی شکریہ ادا والدہ کا بھی لے لیں بھائی. کیا کیا اب ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ ابھی مدنی بچوں کی ماں کا بھی شکریہ ادا کریں, اور جو بچوں کی ماں ہے وہ اپنے بچوں کے باپ کا بھی شکریہ ادا کرے. دونوں طرف سے بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے, ایسا نہیں ہے. تو شکریہ ادا کرے, جو زوجہ ہے وہ بھی شکریہ ادا کرے, اور جو شوہر ہے وہ بھی شکریہ ادا کرے. میں تو اور خالی شوہر کی تو ذمہ داری ایک درجہ اوپر کی ہونی چاہیے کہ یہ خالی شکریہ ہی ادا نہ کرے, بلکہ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ کچھ مزید نوازشات بھی جو ہے وہ کرے. ہاں جی, مزید نوازشات بھی فرمائے. جی میروز بھائی. کسی نے اپنے ساس سسر سے شکوہ کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ جی یوں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا, کہ اللہ کے بندو خدا کا شکر ادا کرو, تم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں لڑکی دی جائے, انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے تمہیں لڑکی دے دی, تو تم شکریہ ادا کرو. تو یہ چٹکلے کی باتیں نہیں ہیں, ہنسی تو آتی ہے بعض اوقات, لیکن یہ معاشرے کے المی ہے ہمارے. اور ہم اگر اس کو اپنائیں نا سلمان بھائی, ہو سکتا ہے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں, باطنی بیماریاں بھی اور فزیکل بیماریاں بھی ہماری اس رویے سے ختم ہو جائیں. کیونکہ جب ہم شکریہ ادا کرنا اختیار کرتے ہیں نا, تو ایک تو ہمارے اپنے اندر پازیٹیو چینج آتا ہے, ہم چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی تنقید کی اور ناشکری کی عادت ہے تو آپ ہمیشہ وہ ٹوٹا ہوا کنارہ دیکھیں گے, آپ جلی ہوئی روٹی دیکھیں گے, ذرا سا تیز نمک ہی دیکھیں گے, آپ دوسرے کی ٹھوکر ہی دیکھیں گے, دوسرے کی نظروں میں آپ کو یہی آئے گا یہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ کا نیگیٹو ایک وہ ہے, آپ نے تو سمجھانا اسے اچھے طریقے سے سمجھانا. تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے اپنے اندر بھی بیماریاں آئیں گی, باطنی بیماریاں بھی آئیں گی, جیسے حسد وغیرہ اس طریقے کی, تکبر وغیرہ طرح کی بیماریاں بھی آئیں گی, اور فزیکل بھی آئیں گی. آپ ایک عجیب اپسیٹ آدمی لگنے لگیں گے, اپسیٹ فرد ہو جائیں گے آپ, اور آپ سے لوگ بھاگیں گے کہ اس کے بعد جب بیٹھو نا یہ سلمان بھائی الٹی باتیں کرتا ہے, الٹی سیدھی نہیں الٹی باتیں کرتا ہے. تو یہ اختیار کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا. دوسرا, اگر آپ شکر گزاری کے جذبات اختیار کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا لوگ آپ کے پاس ایسے چلے آئیں گے جیسے پھولوں کے پاس جو ہے نا شہد کی مکھیاں آتی ہیں, کیونکہ ان سے نا رس ملتا ہے, پھولوں سے رس ملتا ہے, تو مکھیاں دوڑی چلی آتی ہیں. انسان بھی پھولوں کے قریب جانا پسند ہی کرتا ہے. ہاں, انسان بھی پھولوں کے قریب جانا پسند کرتا ہے. تو اگر آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات ہیں, آپ کو ایک گرم روٹی ملی ہے, آپ نے کہا واہ مزہ آ گیا, تو دوسرا گرم پراٹھا ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. لیکن آپ بولیں کیا ضرورت تھی یہ وہ فلاں ڈھمکانا, تو اگلا بھی کہے گا ٹھیک ہے کل بتاتے ہیں پھر تمہیں, کل جو پھر ملے گا تو آپ پھر استعمال کرنا. اللہ رحم کرے. دوسرے کو بھی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی بات ہو ہی گئی ہے تو وہ بھی معاف کر دے, کوئی بات نہیں. عنایتیں نوازشات اپنی جو ہے وہ جاری رکھی جائیں. گھر پہ جیسے ایک ماحول ہے تو اس میں بھی شکر گزاری کا جو ہے وہ عنصر ہونا چاہیے. اور اگر شکر گزاری نہیں بھی ہوئی, یعنی کسی نے شکریہ ادا نہیں بھی کیا, تو بہرحال اپنی عنایتیں جو ہے وہ برقرار رکھی جائیں. یہ تو دیکھیں ایک جینون سی بات ہے کہ آپ اگر شکر ادا کریں گے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے بندہ وہ خوش ہو کر زیادہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایفرٹ کرے گا, کچھ اور بھی آپ کے لیے جو ہے وہ سوچے گا, کچھ اور چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں آئیں گی. بہرحال اگر شکر گزاری نہیں بھی تو جو اچھا کر رہا ہے اس کو کم از کم چاہیے کہ وہ اپنا اچھائی اپنی وہ نہ چھوڑے, وہ اچھائی اپنی ایز اٹ از جو ہے وہ کرتا رہے. یہ بھی ایک پازیٹیو رویہ ہے. بہرحال شکر گزاری ہونی چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور کوئی حرج نہیں ہے شکریہ ادا جو ہے وہ کیا جائے. شوہر بیوی کا شکریہ ادا کرے, بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرے, اپنے بھائی کا شکریہ ادا کریں, اپنی بہن کا شکریہ ادا کریں, اپنی ماں کا شکریہ ادا کریں, اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کریں. بھائی جن جن سے تعلق ہے دوست احباب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں. ایک شخص نے میروز بھائی جی وہ کہہ رہے تھے یار یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا, بھائی جان تو بس باتوں سے سب کو خوش کر دیتے ہیں. یہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ بندہ کیا کر دیتے ہیں, خوش کر دیتے ہیں. اس پر کہنے والے نے کہا کہ کتنا آسان کام ہے کہ نہ ہینگ ہے, نہ پھٹکڑی ہے, نہ خرچہ ہے, اور بس بول ہی ہے. اگر بندہ اگر خوش ہو رہا ہے تو کیا اس میں حرج کیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ
ہر جگہ صرف باتیں ہی نہیں ہوتی. جی جس کو خوشی مطلوب ہے نا آپ کی, جو چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں, وہ باتوں سے بھی آپ کا خیال رکھے گا, اور وہ ایفرٹ کرنے میں کی جب باری آئے گی نا, کسی کام کی باری آئے گی, وہاں بھی پیچھے نہیں جائے گا. اور سلمان بھائی جس کو خوش نہیں ہونا نا, جی تو نہ وہ ہماری باتوں سے خوش ہوگا, نہ وہ ہمارے مال سے خوش ہوگا. ایسی بات. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کو, ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں سے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے, انہیں خوش نہیں کر سکتے, ہاں اپنے اخلاق سے کر سکتے ہو. جب اخلاق ہیں, اور اخلاق واقعی اس طرف لے کر آتے ہیں بندے کو کہ جو پریشان ہے نا اس کی پریشانی دور کی جائے. جی اب اس پریشانی دور کرنے میں یہ نہیں ہوگا کہ جہاں اس کو میری پریکٹیکلی اویلیبلٹی کی ضرورت ہے میں باقاعدہ وہاں پر موجود ہوں اور وہاں پر میری صرف کال جا رہی ہو. یہ ایک اچھی بات تو ہے لیکن اس کیفیت کا تقاضا نہیں ہے. وہاں پر آپ کو موجود ہونا ہوگا. جہاں آپ کے مال کی ضرورت ہے, اب آپ وہاں پر اپنا مال پیش کریں گے نا, تب اگلا خوش ہوگا. جہاں آپ کی بات سے خوشی ہو رہی ہے تو آپ اپنے جملے بھی پیش کر دیں گے تو خوشی ہوگی. تو بندے کو اگر با اخلاق ہونا ہے تو وہ با اخلاق رہے. لیکن ایک روایت بیان کی گئی حضرت عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. اس روایت میں یہ تھا کہ ایک شخص نا بڑا ناشکرہ قسم کا آدمی تھا. ایک کسی نیک بزرگ کے پاس آیا وہ, اور کہا کہ مجھے کچھ رہنے کے لیے جگہ دے دیں, کچھ انعام فرمائیں, فضل فرمائیں. آپ نے اپنے ساتھ رکھ لیا, جو کھاتے اسے کھلاتے, جو انعام ہوتا اس کو دیتے, جو احسان ممکن ہوتا اس پر کرتے. ایک دن وہ ناشکرہ شخص اٹھا اور شہر کے حاکم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت میں فلاں فلاں بندے کے پاس رہ رہا ہوں, اور یہ بندہ نا اتنا عجیب آدمی ہے, میرا دھیان ہی نہیں رکھتا, میری طرف توجہ ہی نہیں ہے اس کی, پتہ نہیں کس طرح کا آدمی ہے, اور طرح طرح کی شکایتیں, اور جو عیوب نہیں بھی تھے نا وہ بھی اس پر لگا دیے. یہ تو شکایت لگا کر چلا گیا. اب جو حاکم شہر تھا اس نے اس بندے کو بلایا کہ بھائی تمہارے پاس, اور بلا کر پوچھا کہ تمہارے پاس فلاں بندہ رہ رہا ہے, اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے. بڑا حیرت زدہ ہوا یہ بندہ, یار میں تو اچھی طرح دیکھ بھال کر رہا ہوں, جو کر سکتا ہوں اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود اس بندے نے شکایت لگا دی. اب اس بندے نے حاکم سے جو انداز اختیار کیا نا, وہ کہنے لگا یار مجھے بڑا افسوس ہوا, شاید میں اس کا واقعی صحیح طور پر خیال نہیں رکھ سکا, جس کی وجہ سے اسے یہ شکایت ہوئی ہے, اس نے آپ تک میری شکایت پہنچائی ہے. تو میں بہرحال آئندہ مزید اچھی کوشش کروں گا اور بھلائی سے پیش آنے کی کوشش کروں گا. حاکم شہر نے کہا کہ تم دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے, حالانکہ میں تمہیں بھی جانتا ہوں کہ تم عادتاً کیسے ہو, اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے شکایت کی تھی کہ وہ عادتاً کیسا ہے. اس نے ناشکری کی ہے, اس نے کمینہ پن اختیار کیا ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد بھی شکایت ڈھونڈ کر لایا ہے جو کہ نہیں ہے تمہاری ذات میں موجود. اور تمہارا انداز کیسا ہے کہ احسان کرنے کے بعد بھی اپنے آپ میں یہی گلٹی فیل کر رہے ہو, یار احسان کرنے میں کوئی کمی رہ گئی. اللہ تعالیٰ تمہارا سایہ ہماری سلطنت پر باقی رکھے اور تمہاری برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. یہ مزاج دیکھیں کہ دو بندے ایک ہی حاکم کے پاس گئے ہیں, جو ناشکرہ ہے وہ احسان کے باوجود بھی ناشکری کر رہا ہے, اور جو احسان کرنے والا ہے وہ اس ناشکری کے باوجود بھی احسان ہی کر رہا ہے. وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ رہا, تو پھر احسان کرنے والے کو اپنی خصلت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. مرحبا. سلمان بھائی, گل قند اگر آپ نے دیکھی ہو جی ہاں جی, تو پان میں ڈالی جاتی ہے, جی جی, اور جو ویسے واقعی بھی ہوتی کھائی جاتی ہے, ویسے بھی کھائی جاتی ہے, ہاں جی, اور دور میں ڈال کے بھی کھائی جاتی. بندی کیسے؟ گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں اصلی گلاب کے, دیسی, اس کی پتیاں, جی دیسی گلاب کی پتیاں ہیں, ان پہ چینی ڈال کے اس کو جو ہے وہ دھوپ میں رکھ دیا جائے تو بن جاتی ہے گلقند. سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں کہ جب یہ گلاب اپنے درخت میں, اپنے پودے میں لگا ہوا تھا ساتھ, تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ تب یہ بلومنگ تھا, اور مطلب نظر آ رہا تھا بالکل واضح, وہ بہت اچھا, پتیاں باقاعدہ کھلی کھلی تھی, کتنا اس کو دیکھ کر ایسا مزہ آتا تھا, فرحت کا احساس ہوتا تھا, فرحت آ رہی تھی. اور جب یہ گلقند کی شیپ میں آ چکا ہے تب کیسا ہے؟ وہ ساری رعنائی اس کی ختم ہو چکی ہے, ایسی بات ہے, سب جو حسن تھا اس کا یوں سمجھے کہ وہ ختم ہو بالکل ختم ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن اس وقت بھی خوشبودار تھا, اس وقت بھی خوشبودار ہے. واہ واہ واہ, تو خصلت نا ایسے بندے کو اپنے اندر رکھنی چاہیے, واہ واہ, اچھی چیز کو رکھے
کہ وہ خوشبودار ہے تو خوشبودار ہی رہے، زندہ باد. لیکن جو اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، ہاں جی. ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت تک یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. صحیح. جب یہ اپنی شیپ چینج کرنے پر آئے گا تو اب یہ گلقند بن کر منہ میں جانے تک ہی فائدہ دے گا، صحیح. اس کے بعد پھر بہت مشکل ہو جائے گی. تو بندہ دیکھ لے کہ میں کسی کو اگر احسان کرنے والے کو بھی روند رہا ہوں جی. تو اگلا کب تک برداشت کرے گا؟ اور یہ روندنا کوئی اچھا رویہ بھی نہیں ہے. درست فرمایا. باقی محسنین سے بھی ساری زندگی کے لیے محروم ہو جائیں گے. ایسی بات. جو سمجھدار ہوں گے نا وہ دیکھیں گے کہ اس نے ایک احسان کرنے والے کے ساتھ یہ کیا ہے جی. تو یہ دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا، لہذا اپنا دروازہ اس کے لیے بند ہی رکھا جائے. درست فرمایا. اللہ رحمت فرمائے. کاز دیتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی. آج میں آپ کو من کر رہے تھے اعلیٰ حضرت سناؤں گا. سبحان رضا اللہ. رضا رضا اے میرے رضا، رہنما کا ملا میرا رضا، رضا رضا اے میرے رضا. واہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. مرحبا. پیارے پیارے سلمان انکل، میں ہوں فاطمہ توڑیا. پیارے پیارے حسان بھائی، آپ مجھے یہ نعت سنا دے. اے ختم رسول مکی مدنی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. سبحان واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی. خلیق صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. آج کا موضوع بھی بہت 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 ہی پیارا ہے. سلمان بھائی، رب باری تعالی کی شکر کس کس طرح ادا کی جائے یہ ارشاد فرما دیجئے. اور سلمان بھائی، مجھے ایک کلام پاک بھی اعلیٰ حضرت کا جو آپ کا سب سے پیارا ہے، ویسے سبھی کلام تو پیارا ہی پیارا ہے، لیکن آپ کو جو سب سے زیادہ پسند ہو اس کلام پاک کو آپ خود سنا دیجئے. اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے وہ ہم گفتگو میں بیان ان کو کر ہی رہے ہیں. جیسے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس طرح بھی شکر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ نہ کیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، بندہ اس بات کا اعتراف کرے، یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ برکت دے آپ کو. اور کلام جہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو مجھے زیادہ پسند ہے، ویسے یہ کیفیت پر ہوتا ہے. کلام کی پسند جو ہوتی ہے میروز بھائی جی، وہ کیفیت پر ہوتی ہے. تو بہرحال ایک امام علیہ سنت کا بھی جو کلام آ رہا ہے میرے ذہن میں، اور مجھے واقعی یہ بڑا میں نے میروز بھائی یہ عدنان چشتی صاحب کی شادی کی محفل میں سنا تھا. حافظ عدنان چشتی صاحب کی شادی کی محفل تھی، تو میں بھی اس میں تھا، تو وہاں یہ سنا تھا. اور ان کے قاری استاد صاحب ہیں، وہ پڑھتے ہیں، قاری یاد صاحب پڑھتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ. اس طرز میں سنا تھا. جی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کیا زبردست پڑھا تھا ماشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں کال سے. میں ہوں محمد آصف رام سرگودا سے. پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ دعا کرتے وقت ہمیں کیا باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ اس جواب شامل ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی مہروز بھائی. دعا کے وقت ہاں جی، اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آسمان کی سمت رکھیں، سیدھے رکھیں، اور ہاتھ اور جوارے جو ہیں اس سے بھی پہلے اپنے دل اور دماغ کو یکسو کر لیں دعا کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میرا رب میری دعا کو
قبول کرے گا. اور بھی دیگر بھی ظاہر سی بات ہے پوری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی فضائل دعا کے نام سے، احسن الوعاء لآداب الدعاء. تو وہ اس کا مطالعہ کریں. اور ایک مختصر رسالہ بھی اسی نام سے آیا ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں. مرحبا، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ایک تصور اور دل میں رکھے کہ جس سے مانگ رہا ہوں، جس سے لو لگا رہا ہوں، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. هو السمیع البصیر. سننے والے اور دیکھنے والے رب سے میں التجا کر رہا ہوں. یوں جو ہے وہ توجہ رکھ کے مانگے گا پھر خیر پائے گا انشاءاللہ. جی. میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی، آپ اپنی پسند کا مجھے کوئی کلام سنا دیں. آج میں نعرے لگاؤں گا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہوتا ہے میروز بھائی کام. یہ اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. آمین. مجھے یہاں شعر پڑھنے دیں جو میں نے ایک بڑے زیرک جو ہے وہ عالم دین تھے ان سے سنا تھا اور پڑھا بھی تھا ایک جگہ پر کہ دین کی نوبت ایسی بجائی جھوم رہی ہے ساری خدائی. شیخ طریقت امیر سنت نے ایسا ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ سلسلہ کار اختیار فرمایا ہے اور کیا بات ہے. مرحبا، سبحان اللہ. جی. محمد نعمان اتاری ملتان سے. حسان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سون. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کچھ آپ کے میسیجز بھی ہیں جی. ان کو کلام سننا ہے جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہ سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور حاجی مشتاق کی آواز میں ان کو کلام سننا ہے جی. بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. صفدر اقبال صاحب ہیں پھالیا سے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا. اور یہ ہیں جی کلام سنائیے ہمیں لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. مرحبا. جی حسان بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی
بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جا روب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جا روب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گئے سو، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گئے سو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گئے سو، سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو۔ یہاں پر ہم آپ کو بچوں کے لیے ایک اینیمیٹڈ سٹوری ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔ یہ ہے سعد۔ سعد ایک اچھا بچہ ہے، یہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے اور نیکی کی دعوت کو عام کرتا ہے، اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، موبائل میں گیم نہیں کھیلتا، اچھی کتابیں پڑھتا ہے، اسکول کی چھٹی نہیں کرتا، اکثر باوضو رہتا ہے،
काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल। साद वक्त का भी बहुत पाबंद बच्चा है। ओहो, अरे साद भाई, आप ये पत्थर क्यों हटा रहे हैं? ये है बाबर, साद के दोस्त। ये हर बात पर सवाल जरूर करते हैं। बाबर भाई, इससे दूसरों को ठोकर लग रही है। जी वो तो ठीक है, लेकिन हम ही क्यों हटाएं? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इमाततुकल हजरा व शौक वल अज़्मा अनित तरीक़ लका सदक़तुन। रास्ते से पत्थर, कांटा और हड्डी का हटा देना भी सदका है बाबर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं सादिया, साद की छोटी बहन। इनकी कोशिश होती है हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। ये साद से सीखती हैं, सुन्नतें भी और आदाब भी, और फिर कोशिश करती हैं कि ये सुन्नतें और आदाब अपनी सहेलियों को भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आफिया। ये है आफिया, सादिया की छोटी बहन। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो साद और सादिया दोनों ही इन्हें समझाकर इनकी तरबियत करते रहते हैं। आफिया, आपको केले की छिलके डस्टबिन में डालने चाहिए। इस तरह तो गली में गंदगी हो जाएगी, और आप तो जानती हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है साथिया, मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। माशाअल्लाह, आफिया आपने बहुत अच्छा काम किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये हुई ना बात खालिद भाई जी, कि बच्चों को समझा भी रहे हैं और एक अच्छे अंदाज में एक पैगाम जो है वो दिखा भी रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये। अपने बच्चों को अगर आपको एनिमेशंस ही दिखानी है तो आपके किड्स मदनी चैनल ने जो आपको एनिमेशंस दी हैं ये आप दिखाएं इंशाअल्लाह। इससे बच्चों की अखलाकी तरबियत भी होगी और बच्चों को एक अच्छा और कम्प्रिहेंसिव जो एक मवाद है और एक पैगाम है ये भी सीखने को मिलेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है हम इस उन्वान पर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कुरान पाक की एक आयत मुबारका मैं जो है वो आपको पढ़ कर के सुनाना चाह रहा हूँ, और ये आयत मुबारका पढ़ करके ये सुना करके हम अपने अभी तक का जो हमारा मौजू है इसको हम कंक्लूड कर देंगे। यानी ये यूँ समझ लीजिए कि ख़त्म हो जाएगा ये मौजू हमारा जो हम ले रहे हैं, कि हम गौर करें कि हम शुक्रगुजार हैं या हमारे अंदर नाशुक्री का पहलू पाया जा रहा है। ये हमारी एक आज के प्रोग्राम की अभी तक की जो हमने डिस्कशन की है इसका नतीजा और खुलासा है। नाशुक्री से होता क्या है, इस पर कुरान क्या कहता है। नाशुक्री करेंगे तो क्या होगा, कुरान क्या बता रहा है सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह नहल के अंदर, और अल्लाह ने एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान फरमाई जो अमन और इत्मीनान वाली थी। यानी बस्ती के लोग क्या थे, अमन वाले और इत्मीनान वाले थे, और हर तरफ से उसके पास उसका रिज्क कसरत से आता था। रागादन मिन कुल्ली मकान, कहां से आता था, हर तरफ से रिज्क आता था और कसरत के साथ आता था। फरमाया तो वहां के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। अल्लाह की नेमतों की क्या की, नाशुक्री की। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूई वल खौफी बिमा कानू यस्नऊन, तो अल्लाह ताला ने उनके आमाल के बदले उन्हें भूख और खौफ के लिबास जो है वो उनका मजा चखाया, कि उनको भूख पहना दी गई, गोया के अल्लाह, उनको खौफ पहना दिया गया। अल्लाह अकबर। ये होता है रिज्क सारा कसरत, जो हर तरफ से आ रहा था रिज्क आ रहा था, कसरत के साथ आ रहा था, लेकिन नाशुक्री के सबब क्या हो गया, वो जो आ रहा था, जो आमद थी वो बंद हो गई, और जो ये तवंगुरी थी या जो यूं समझ लीजिए कि जो आसाइश थी, जो आसूदगी थी, वो भूख में तब्दील हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसको खौफ में तब्दील कर दिया, इनकी राहत को खौफ में तब्दील कर दिया, सुकून को खौफ में तब्दील कर दिया। किस वजह से, नाशुक्री की वजह से। अब अंदाजा लगाएं
کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. شکر ادا کریں گے تو برکت پائیں گے، ناشکری کریں گے تو تباہی کے گہرے گڑھے کے اندر گرتے چلے جائیں گے جیسے گر رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اسی طرح ایک اور بھی پہلو ہے، ہم غور کریں کہ ہم احسان فراموش ہیں. یہ ہیں ہم کیا؟ احسان فراموش. احسان کو کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا، بھلا دیا اس کو. بھول ہی گئے بھئی اس نے کوئی نیکی بھی کی ہمارے ساتھ، ہے نا. کہتے ہیں کہ آنکھیں کیا رکھ لی ہیں؟ سر پر، ماتھے پہ رکھ لی. یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے. احسان مندی بھی کی جائے. جو کام آیا ہوا خالد بھائی، آپ اس کے کام نہیں آ سکتے صحیح تو کم از کم اس کے لیے دعائے خیر تو کریں. یہاں تو آئیں دیکھیں جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کرو. جی بالکل. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے احسان فراموشی. جس کی آپ کے لیے ایفرٹ ہے نا، آپ کی اس کے لیے ایفرٹ ہونی چاہیے. جی وہ آپ کو اوپر چڑھانا چاہ رہا ہے اور آپ کو اسٹیٹس دلانا چاہ رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں، تو بدلے میں آپ بھی تو کچھ کریں. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. کم از کم جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا دعا ضرور دیں. بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں سلمان بھائی، وہ اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ رکھنا، احسان جنہوں نے کیا ہے ان کے احسانوں کو یاد رکھنا اور ان کی خیرخواہی کرتے رہنا. ہم دیکھیں تو تعلیمات اسلام ہمیں بہت پیارے انداز میں اس کا درس دیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی، تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. اور بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے دونوں ہی ہجرتوں میں حصہ لیا. جی تو وہاں حبشہ صاحب الہجرتین قرار پائے. حبشہ کے بادشاہ نے ایک اچھا اقدام کیا، جو مسلمان ہو کر آ رہے تھے رہنے کے لیے جگہ دی. قرآن سنا، قرآن سن کر اشک بہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساکنان مدینہ جو پہلے وہاں میں خالد بھائی ایک چیز اور ایڈ کر دوں. یہ اسی نجاشی کے اعتبار سے جو آپ نے بادشاہ کا ذکر کیا، حضور نے کیسی جو ہے وہ کرم نوازی فرمائی کہ خاص طور پر اس کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی. اللہ اکبر. کہ جبریل امین نے اس کی چارپائی کو جو ہے وہ اس کے میت کو کیا کیا؟ وہ بلند کیا. اللہ. حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت کو دیکھ رہے ہیں اور نماز جنازہ ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی کیا فرمایا حضور نے؟ ان کی جو مہربانی تھی گویا کہ کیا کر دیا، اس کا بدلہ جو ہے وہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر. کسی نے مہربانی کی ہے، بلکہ مجھے کہیں کہ مہربانی کے اوپر بڑی مہربانی اور فرما دی، احسان فرما دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور دائمی عذاب سے محفوظ فرمایا دین اسلام دے کر، اور پھر یہ نور علی نور، کرم پر کرم فرمایا. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. قرآن نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو مومنوں کا سکون بیان فرمایا. اللہ اللہ. تو اور یہ تو پھر جنازے والی دعا، اور اس طرح سے عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز بخشنا بہت بڑی کرم نوازی ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں پہلے تشریف لے گئے، پہلے داخل ہوئے، اور پھر یہ کہ انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا ہے. اب آگے چلیے تو جب ہجرت کی جس طرح سے میں نے بات شروع کی تھی، تو جو مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے وہاں کے لوگوں نے بڑی خیرخواہی کی. تو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو مدینے والوں کے لیے ایسی دعا فرمائی، شہر مدینہ کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ اے رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا، میں محمد مدینے کو حرم بناتا ہوں، اور اس کے لیے دعائیں فرمائیں، یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعائیں فرمائیں، یہاں کے سا اور مد کے لیے دعائیں فرمائیں. یعنی جو لوگ آپ کے کام آ رہے ہیں آپ ان کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ جو دے سکتے ہیں دیں. اور یہ تو آقا تھے،
انہوں نے سب کچھ عطا فرما دیا. آج تک جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، وہ مکہ مکرمہ، اس کی بھی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے. لیکن جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش، اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں قدم رنجہ فرمانا تھا اور اس کا اعزاز تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے چلے جائیں تو ایک ایک صفحے پر تاریخ کے آپ کو یہ بات ملے گی کہ مسلمان کا انداز یہی رہا ہے کہ جو احسان کرنے والا تھا پھر اس نے بدلے میں احسان فراموشی نہیں دکھائی، بلکہ احسان مانا، اس کو تسلیم کیا اور پھر اس کا بہترین بدلہ مسلمانوں نے لوٹایا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آج بھی دیکھ لیجئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں ہی ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کا بدلہ انہیں عطا فرمایا ہے جو انہوں نے سفر و حضر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی. یعنی وہ بھی حضور ہی کا ان پر انعام تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ دینے والوں کو اس طرح ساتھ رکھا ہے کہ یہ نور علی نور کر دیا. اس پر کیا جملہ کہا جائے، ساتھ ہیں اور کسی کی خواہش انہیں علیحدہ نہیں کر سکتی. کیا بات ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک کیا مقام ہے ابو بکر عمر کا، تو وہی مزار پر انوار کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ جو مقام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ہے، میں بھی وہی مقام سمجھتا ہوں. جس طرح یہ حضور کے یوں ساتھ ساتھ ہیں، میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ ان کی اسی طرح عزت کرتا ہوں. تو یہ صحابہ کا وہ مقام، بعد کے اہل بیت کے افراد بھی اس مقام کو تسلیم کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رفاقت مصطفیٰ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے والے تھے. قرآن نے انہیں اولو الفضل فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کرنے کی وجہ سے. ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ہے لیکن بات بڑی پیاری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غریبوں سے پروان چڑھا اور ان قریب پھر یہ غریب ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے گا. آپ دیکھیں کہ یہ غربا میں پہلے ابتداً اسلام آیا اور وہ لوگ اسلام کا ساتھ دیتے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان غریبوں کو، ان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو، یعنی تعداد میں بھی یوں کم تھے، اس اعتبار سے بھی ایک غریب کا معنی بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا چمکایا، ایسا مہکایا کہ ان کا ایمان بعد والوں کے لیے معیار قرار دیا گیا. کیا بات، اتنا بڑا اسٹیٹس ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. جی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق آخری زمانے میں بھی جو اپنی نسبت اسلام کے ساتھ رکھے گا، اپنی پہچان اسلام کے ساتھ رکھے گا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی فضیلت ایسے ہی ہوگی جیسے آج تم میں ابو بکر کی فضیلت ہے. جس طرح یہ مجھے پیارا ہے، وہ آخری زمانے میں آنے والا بھی جو اسلام کے ساتھ مخلص ہوگا وہ ہمیں اس طرح سے پیارا ہوگا. سلمان بھائی، اسلام بندوں پر احسان فرما رہا ہے، ان کو دائمی عذاب سے بچا رہا ہے. بندے اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کو بھی سوچنا پڑے گا. ہم عام لوگوں میں ایک دوسرے کے احسان فراموشی پر بات کرتے ہیں کہ اس کا احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو تو عزت ہی اسلام کے دم قدم سے، تو مسلمان کو پھر اسلام کا بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے احسان کو مانے. درست فرمایا. عزت کے اعتبار سے دیکھیں مہروز بھائی، تو جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے نا، وہ عزت اسلام سے پہلے کہاں متصور تھی؟ بالکل بھی متصور نہیں تھی. اور دین اسلام کی خوبصورتی ہے عزت اور محبتیں پھیلانے کے لیے آیا. دین اسلام عزت دیتا ہے، محبت پھیلاتا ہے. لیکن اس کو ایڈمٹ کرنے کی بات ہے نا سلمان بھائی، بعض اوقات پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم خیر اور شر میں تمیز ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک، دین اسلام نے عورت کو وہ اسٹیٹس دے دیا ہے کہ جو صبح قیامت تک کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. درست فرمایا. آپ دیکھیے، ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو سکون کا باعث ہے، اسے لباس قرار دیا تمہارا.
تو یہ دین اسلام نے اسٹیٹس دیا. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. خود فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. اور اس کی مثالیں علماء نے دی کہ اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے تھے وہ کتنے متاثر تھے. باہر والے تو تھے ہی, گھر والے کتنے متاثر تھے کہ حضرت عائشہ سے اخلاق پوچھے جا رہے ہیں تو فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو جو قرآن کے احکام یا قرآن نے جو اخلاق بیان کیے ہیں اس کی چلتی پھرتی عملی تصویر جو ہے وہ ذات مصطفیٰ میں پائی جاتی ہے. تو یہ اسٹیٹس ہے دین اسلام نے جو دیا. لیکن پرابلم یہ ہے سلمان بھائی, بعض اوقات انسان اپنے لیے وہ چیز طلب کرتا ہے جو بظاہر بڑی خوشنما ہوتی ہے لیکن اندر سے اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہماری خواتین کو, مسلمان خواتین کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازے اور انہیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان عطا فرمائے. اسلام نے تو وہ مقام مرتبہ دیا کہ جو نہ پہلے کبھی ملا نہ کبھی بعد میں ملے گا. اور آج بھی مسلمان گھرانوں اور بالخصوص جن میں پریکٹیکلی شریعت کی پابندی کا ذہن ہے, جن میں قرآن و حدیث پر عمل کا ذہن ہے, وہاں اگر آپ دیکھیں تو عورت ایک ملکہ کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہے, ایک شہزادی ہے, چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو, چاہے بہن کے روپ میں ہو, چاہے ماں کے روپ میں ہو. اس کا جو اسٹیٹس ہے بہت بلند و بالا ہے. مسلمان گھرانوں میں عورت کو تو پھول کی طریقے سے محفوظ رکھا جاتا ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. یہاں سلمان بھائی 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ دیکھیے والدین کی جو شکر گزاری ہے یا ان کی خدمت ہے نا, وہ کسی مادی سبب سے نہیں ہے. یعنی انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے, آپ کی پرورش کی ہے, آپ کو پہنایا ہے, آپ کو کھلایا ہے, آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں, یہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو تو بھی والدین آپ کی ہستی کا باعث آپ کے والدین. تو ان کی شکر گزاری اور ان کی خدمت جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہیں, آپ کی والدہ آپ کے والد بہت حسین و جمیل ہیں اس لیے نہیں ہے, یا آپ کے والد و والدہ بہت پڑھے لکھے ہیں اس لیے نہیں ہے, یا آپ کے والد و والدہ بہت امیر ہیں اس لیے نہیں ہے, بلکہ محض دین اسلام نے ان کو جو اسٹیٹس دیا ہے وہ اس بات کا دیا ہے کہ آپ کا وجود ان کے وجود کا مرہون منت ہے. آپ ان کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں, تو یہ شکر گزاری, یہ احسان مندی تسلیم کریں اور بغیر کسی وجہ کے ان کی خدمت کریں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں بڑے محتاط اور الفاظ اختیار کروں گا, اللہ کرے زبان ساتھ دے, کہ آج کل کا جو نوجوان ہے, جو ینگسٹر ہیں, ٹین ایجرز ہیں, چاہے وہ ہمارے گھروں کی بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں یا لڑکے ہیں, دونوں ہی میرا مخاطب ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے ذرا سے تعلق, سو کالڈ ریلیشن شپ اور دیگر وجوہات کی بنا پر اپنے والدین سے غداری نہ کریں, ان کو دھوکہ میں نہ رکھیں, ان کو فریب نہ دیں اور ان کی محبت, ان کی قربانیوں کی آزمائش نہ کریں. یہ کیسا تعلق ہے, کیسا ریلیشن ہے, کیسی خواہش ہے کہ جس والدین نے آپ کو 17, 18, 19, 20, 22 سال پال کے بڑا کیا ہے, جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں سہی ہیں, خون جگر سے سینچا ہے آپ کو, آج آپ کے اندر جو بولنے کی طاقت ہے, دیکھنے کی طاقت ہے, یہ جو آپ اپنے قد سے کھڑے ہیں, اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے. آج یہ کیسا ریلیشن ہے سلمان بھائی کہ 20, 22, 25 سال کی جو والدین کی خدمات ہیں وہ فراموش کر دی. یہ معذرت کے ساتھ یہ ریلیشن نہیں ہے, یہ فریب ہے. اور اس فریب کا جب دامن چاک ہوتا ہے نا تو شرمندگی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو عقل و شعور کا دامن تھامیے, اپنے والدین سے غداری نہ کیجیے, کیونکہ یہ آپ سے غداری نہیں کریں گے. آپ ان سے بے وفائی کر جائیں گے نا, یہ پھر بھی آپ سے بے وفائی سلمان بھائی نہیں کریں گے. تو ان کو دھوکہ نہ دیجیے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں ان سے چھپا لوں گا تو چھپ جائیں گی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں, ہم بچپن میں سمجھتے بھی یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو شاید کوئی الگ قسم کی آنکھیں دی ہیں کہ یہ وہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم چھپا کے کرتے ہیں سلمان بھائی. لیکن یہ حسیات ہوتی ہیں, 6 سینس ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک وصف عطا فرمایا ہوتا ہے کہ یہ بچی کی شکل دیکھ کر, اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ ہے کیا, اور پھر یہ جو ہے نا اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں جو کہہ رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ وہ بات ذرا بند سی ہے, لیکن بند ہی رہے بہت ساری باتیں تو بہتر ہوتی بند ہے اور عقل مندوں کے لیے بہت واضح ہے.
تو آپ اور اپنے سمجھدار والدین کا دامن سمجھداروں تھام کے کے لیے۔ جی ان کا دامن تھام کے رکھیں گے نا تو عافیت میں رہیں گے، ان کی دعاؤں کے سائے میں جائیں جہاں پہ بھی جا رہے ہیں۔ واہ، جس خواہش کو بھی پورا کرنا ہے ان کی دعاؤں کے، ان کی رضامندی کے ساتھ کیجیے۔ آپ یقین کیجیے دنیا میں آپ کے والدین سے زیادہ آپ کی خیر خواہی چاہنے والا کوئی دوسرا فرد ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ مان لیجیے اس بات کو، اور نہیں مانتے تو وقت بتا دے گا کہ جو کہا جا رہا ہے یہی درست ہے۔ لیکن پھر وہ محاورہ بات کرتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہوں جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ایسی سچویشن میں آنے کی بجائے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مہروز بھائی لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں، ہر ایک جن کو وقت سکھاتا ہے، جی جن کو وقت سکھاتا ہے نا تو سبق تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے، پچھتاوا، اور پھر وہ پچھتاوا شاید ساری زندگی ہی ساتھ رہتا ہے، یا مجھے کہنے دیجئے ایک ڈراؤنی یاد بن کر زندگی میں کیا ہو جاتا ہے، ایڈ ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی مہروز بھائی نے، اور احسان مندی والدین کی بھی ہمیشہ جو ہے وہ کی جائے، اور یاد رکھیے کہ جو جتنے اونچائی سے دیکھتا ہے اتنا زیادہ دور نظر آتا ہے اس کو، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے، اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربتن، کہ جو عمر میں تجھ سے بڑا ہے وہ تجربے میں بھی تجھ سے کیا ہے، بڑا ہے۔ تو ماں باپ کا تجربہ، ان کی جو ہے وہ گائیڈنس، یہ بالکل فراموش نہ کی جائے، اور اس کی شیلٹر کے اندر ہی اپنا جو ہے وہ وقت گزارا جائے، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ آتا نہیں ہے۔ اور زمانے میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جو اپنے آپ کو شیلڈ میں سے، شیلٹر میں سے باہر نکال دیتا ہے نا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس، کووڈ-19 وبا پھیلی ہوئی ہے، تو وہ لوگ جو آئسولیشن وارڈز میں جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا وہ کیسے جاتے ہیں؟ وہ ایک خاص قسم کی کٹ پہن کے جاتے ہیں، وہ خاص قسم کے ماسک پہن کے سیفٹی پریکاشنز لے کر جاتے ہیں۔ اگر اس شیلٹر کے اندر رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، اور شیلٹر سے باہر چلے جائیں گے تو وائرس شکار کر لے گا۔ درندے ہوتے نا سلمان بھائی، درندے، میں ایک تصوراتی مثال دے رہا ہوں جو حقیقت میں مشتمل ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ درندے ہمیشہ جس کو شکار کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو دانہ ڈال کے نکالتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے شکاری کو جب پرندے کو شکار کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ پرندے کے سامنے جال نہیں بچھا دیتا کہ آ جاؤ اس کے اندر قید ہو جاؤ، وہ دانہ ڈالتا ہے، ایسی بات۔ اور وہ دانہ ڈال کے پرندوں کو راغب کرتا ہے۔ چوہے کو پکڑنا ہوتا ہے تو پنیر کا، کیک کا، اس طریقے کا کوئی ٹکڑا رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے کتے، یہ ہماری نوجوان نسل کو دانہ ڈال کے گھسیٹتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کا المیہ یہ ہوتا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ صرف یہی پہ جوانی آئی ہے۔ تو مسئلہ یہ، جتنے آپ سے بڑی عمر کے بیٹے ہوئے ہیں ان سب پہ جوانی بھی آئی ہے، بچپنا بھی آیا، خواہشات بھی تھی، لیکن اللہ کی رحمت جن پر ہوئی تو وہ محفوظ رہے، اپنے بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے رکھا تو بچے رہے۔ تو جو شکاری ہے نا، یہ دانہ ڈالتا ہے، اور دانہ باقی میں کھانے والا ہی ڈالتا ہے، مصنوعی نہیں ڈالتا، حقیقی اٹریکٹیو ڈالتا ہے۔ جو آپ کو پسند ہوگا وہی دانہ ڈالے گا۔ جس چیز کا شکار کرنا ہوتا ہے نا، دانہ اس کے مطابق ہی ڈالا جاتا ہے۔ اور جو نو آموز ہوتا ہے، پنچھی، پرندہ جسے تجربہ نہیں ہوتا، وہ دانہ چگنے جاتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ جن چیزوں کو خوشنما سمجھ رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے تو جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کا پیر پھسلا ہوگا، میرا نہیں پھسلے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں یہاں مثال نہیں دے سکتا، لیکن پچھلے 24 سال سے میں ایک چیز پڑھتا ہوں سلمان میں، اور اس کے آخر میں جو ہے نا ایک یہی لکھا ہوتا ہے کہ میری سب سے درخواست ہے ایسا نہ کریں، لیکن 24 سال سے وہی کام میں خود جو مطالعہ کر رہا ہوں اس کا بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کب سے لکھا جا رہا ہے وہ مجھے پتہ نہیں۔ تو ہر کوئی اپنی کہانی لکھنے کے بعد، اپنی رویداد لکھنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ کوئی اور یوں نہ کرے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر نیا آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ فلاں تو بیوقوف تھا، فلاں نے تو یہ احتیاط نہیں کی تھی، یا فلاں کی جو خواہش تھی وہ تو تھی ہی نیگیٹو،
لیکن میری تو پازیٹیو ہے، میری تو پاکیزہ ہے، سچی ہے، دیانتداری پر مشتمل ہے اور عہد وفا ہے، تو یہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر ایک کہانی تیار ہوتا ہی نہیں ہے میرے دوست بھائی. ٹوٹنا کیا ہے؟ ہوتا ہی نہیں. وہ جال ہے نا، سراب ہے. اللہ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اچھے ماحول میں رہ کر اچھے کام ہی کرنے ہیں. اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اب رہ کر کے اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت